جس کے اخلاق جتنے زیادہ اچھے ہوں گے وہ اتنا ہی زیادہ میرے قریب ہوگا۔ وہ لوگ جو تلوار، لوہے کی تلواروں سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ جھکے، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر وہ بھی ریزہ ریزہ ہو گئے، وہ بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھک گئے۔ اب اخلاق کیا ہیں؟ کیا کسی کے ساتھ نرم لہجے میں بات کر لینا یہ اخلاق ہے؟ کیا کسی کے ساتھ اچھے انداز میں مل لینا کیا یہی اخلاق ہیں؟ اگر ہم بات کریں کہ کسی کے ساتھ اچھے انداز میں نرم لہجے میں آپ بات کر لیں یہ اخلاق ہیں، تو پھر جہاز کے اندر جب ہم سفر کرتے ہیں تو ایک بندے نے 10,000 20,000 روپے کی ٹکٹ لی ہوتی ہے، اور اس جہاز میں جو ہوسٹ پھر رہے ہوتے ہیں ان کی تنخواہیں 2-2 لاکھ کے برابر ہوتی ہیں، لیکن وہ لوگ اس 10,000 روپے والے ٹکٹ لینے والے آدمی سے بڑے اچھے انداز میں بات کرتے ہیں۔ کیا وہ اخلاق ہیں؟ اسی طرح ہم گاڑی میں سفر کرتے ہیں، بس میں جو اس کے اندر ویٹر پھر رہا ہوتا ہے، ہوسٹ، وہ بڑے اچھے انداز میں بات کرتا ہے۔ کیا اس کا اچھے انداز میں بات کرنا کیا یہ اخلاق ہے؟ اخلاق میں شامل ہے؟ فرمایا یہ اخلاق نہیں ہے بلکہ یہ ٹریننگ ہے۔ ان کو ٹریننگ دی گئی ہے کہ بھئی آپ نے اچھے انداز میں بات کرنی ہے، کیونکہ ہمارا کاروبار یہی ہے، ہم نے لوگوں کو اپنی طرف لے کر کے آنا ہے۔ اچھے اخلاق کیا ہیں؟ فرمایا کسی کو برائی سے روک دیا یہ اچھا اخلاق ہے، کسی کو نیکی کی طرف لگا دیا یہ اچھا اخلاق ہے۔ اچھا اخلاق یہ ہے کہ کسی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی اس کو دعا دے دو، یہ اچھا اخلاق ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، اے نبی جو تیرے ساتھ برا کرے تو اس کو بھی اچھے سلوکوں سے یاد کر، اس کو ساتھ اچھا سلوک کر۔ یہ ہیں اخلاق۔ اخلاق یہ ہیں کہ انسان اپنے بڑوں کا ادب کرے، چھوٹوں سے پیار کرے، یہ اخلاق میں شامل ہے۔ اخلاق ہم لوگوں نے معاشرے میں صرف اسی چیز کا نام دے دیا ہے، کسی کے ساتھ حسن سلوک، کسی کے ساتھ ہنس کے اگر پیش آ گئے تو یہ اخلاق ہیں۔ اخلاق میں یہ آئے گا، اللہ اس کا بھی ثواب عطا فرمائے گا، لیکن پورے اخلاق صرف اور صرف یہ نہیں ہیں کہ انسان سمجھ لے کہ کسی کے ساتھ اچھے انداز میں بات کی تو یہ اخلاق ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو اخلاق کہ وہ اعلیٰ مثالیں پیش کی، پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے بھی ان اخلاق پہ زندگی گزاری۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو ذر کو، فرمایا ابو ذر تمہیں 2 باتیں بتاتا ہوں، ان دونوں کے اگر ان دونوں کو قابو کر لیا پھر دنیا میں تمہارے جیسا اور کوئی بھی نہیں ہوگا، الا یہ کہ جو ان دونوں باتوں پر عمل کرے۔ اگر ان دونوں باتوں پر عمل کر لو پھر تم جیسا کوئی نہیں ہوگا۔ فرمایا آقا بتائیں کیا بات ہے، وہ کیا وہ عمل ہیں؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک باہر نکالی اور پکڑ کر کے فرمایا ابو ذر ایک تو زبان پہ قابو پا لو، دوسرا اخلاق اچھے کر لو، دنیا میں تمہارے جیسا اور کوئی بھی نہیں ہوگا، پھر تمہاری مثال کوئی نہیں ہوگا۔ آج ہمارے اخلاق 90% جو خراب ہو رہے ہیں وہ ہماری زبان کی وجہ سے ہو رہے ہیں، زبان سے تکلیفیں دے رہے ہیں، زبان سے باتیں کری جا رہے ہیں، اور ان کو غلط بھی نہیں سمجھتے کہ کیا یہ میں نے غلط بھی کیا ہے کہ نہیں کیا۔ فرمایا زبان کی حفاظت کر لو اور اخلاق اچھے کر لو، پھر تمہارے جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، الا یہ کہ پھر جو ان دونوں باتوں پر عمل کر لے وہ پھر اعلیٰ مثال ہوگا۔ اخلاق بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کیے جو آپ کے جان کے دشمن بن گئے تھے، جنہوں نے جان کے لینے کی کوششیں کی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا۔
حضرت ثمامہ بن صالح رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں مسلمان ہوئے. یہ چودھری تھے، بہت بڑے قبیلے کے سردار. مدینہ میں صحابہ ان کو پکڑ کے لے آئے، اور پکڑ کر کے لائے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے ایک کھجور کے تنے کے ساتھ باندھ دیا. اب باندھ دیا، بڑے پھولے ہوئے غصے کے عالم میں کھڑے ہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فرمایا ثمامہ سناؤ کیا حال ہے؟ ما عندک یا ثمامہ، ثمامہ کیسے ہو؟ تو کیا کہنے لگا اگر اچھا سلوک کرو گے تو اچھا سلوک کریں گے، اور اگر قتل کرو گے تو میرے پیچھے بڑے لوگ ہیں وہ تمہیں بھی قتل کر دیں گے. جب یہ بات کی تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے. فرمایا یار اس کو دودھ پلاؤ. قربان جاؤں، جو جان لینے کی دھمکیاں دے رہا ہے میرا نبی اس کو دودھ پلانے کا کہہ رہا ہے. آج کوئی گالی تو دے کے دکھائے نا تو پھر پانی مانگے، پھر بتائیں گے اس کو. گالی دے کے پھر گلی سے گزر کے دکھائے، بتائیں گے اس کو. فرمایا جان لوگے تو جان لے لوں گا تمہاری. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دودھ پلاؤ یار. دودھ لایا گیا، اس نے دودھ پیا. اگلا دن ہوا، پھر وہی سوال کیا، اس نے پھر وہی جواب دیا. پھر تیسرا دن آیا، فرمایا ثمامہ کیسے حالات ہیں؟ فرمایا اگر انصاف کرو گے چھوڑو گے تو رحم کریں گے ہم بھی تمہارے اوپر، اگر قتل کرو گے تو ہم بھی تمہیں قتل کر دیں گے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یار اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، اطلقو، چھوڑ دو، اس کو بھیج دو. صحابہ نے چھوڑ دیا، باہر چلے گئے. حضرت ثمامہ حیران، باہر گئے، غسل کیا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے. غسل کر کے آئے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھ گئے. فرمایا ثمامہ کیا ہوا؟ اب کیوں لوٹ کر کے آئے ہو؟ فرمایا اب زندگی جب تک ہے ثمامہ آپ کے قدموں میں رہ کے گزارنا چاہتا ہے. جن لوگوں کو تلواروں نے ریز نہیں کیا ان کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے اخلاق میں ریز کر کے دکھایا اور تاریخ میں دیکھا. پھر آسمان و زمین نے وہ نظارہ کیا کہ ثمامہ پھر ایسا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا، ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کے رہ گیا. بات کیا تھی؟ وہیں تھپڑ مار کے اس کو کہہ سکتے تھے کہ تیری جرت کیا ہوئی. آقا کے اخلاق. ایک صحابی رسول ہے، بعد میں مسلمان ہوئے، آئے آ کر کے کہنے لگے اللہ کے نبی میرا دل کرتا ہے میں زنا کروں، میرا دل کرتا ہے میں کیا کروں؟ میں زنا کروں. کس کو کہہ رہا ہے؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو. صحابہ نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو، کیا کر رہے ہو، یہ کیا کہہ دیا تم نے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، اس کو نہیں کہا کہ ادھر آؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے پاس چل کے گئے اور اس کو فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ فرمایا واللہ، اللہ کی قسم میں ایسا بالکل بھی پسند نہیں کرتا. فرمایا کیا تم یہ پسند کرو گے تمہاری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ فرمایا نہیں میں نہیں پسند کرتا. سارے رشتے گنوائے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے او اللہ کے بندے، اسی طرح کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کی ماں اور بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے. اس نے فرمایا آقا مجھے کلمہ پڑھا دے، میرے سے غلطی ہو گئی. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا دی، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ اس کو رزق حسنہ عطا فرما، اللہ اس کو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. صحابہ نے فرمایا اس صحابی نے کلمہ پڑھا اور پھر موت تک کبھی کسی کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا. میرے نبی اس کو تھپڑ مار کے بھی کہہ سکتے تھے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی. نہیں، اخلاق سکھائے کہ یار ان کو ایسے لے کر کے آؤ. آج ہم دیکھیں ہمارے اخلاق غیروں کے ساتھ کیا، اپنوں کے ساتھ کیسے ہیں، گھر میں کیسے ہیں، میاں بیوی کے اخلاق کیسے ہیں. ہم تو انتقام کی آگ میں بھڑک رہے ہیں. اگر کسی چودھری کے ڈیرے پہ بلا کے اگر ہو بھی جائے صلح تو اس کے ڈر سے کہہ دیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے جی ہم نے صلح کر لی، لیکن دل میں وہ بغض اور کینہ بھرا ہوا ہوتا ہے کہ جب موقع ملا پھر اس کو بتاؤں گا میں. ہمارے اخلاق تو اتنے گر گئے، ہم تو اتنا نیچے چلے گئے. قربان جاؤں، مسجد نبوی میں ایک آدمی آیا یہودی، آ کر کے کونے پہ آ کر کے پیشاب کرنے لگ گیا.
صحابہ نے ٹوکنا شروع کر، او بھائی کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا لا لا، چھوڑ دو اس کو، پیشاب کرتے ہوئے اس کو اگر روکے ہوئے تو اس کو تکلیف ہوگی، چھوڑ دو اس کو۔ اس نے پخانہ کیا، پیشاب کیا، فارغ ہو گیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا یہاں پانی پھیر دو، پانی پھیر کے وہ ختم ہو گیا۔ اس کو بلایا، فرمایا یہ اللہ کے گھر ہیں، یہ اللہ کی مسجدیں ہیں، یہاں تو نماز پڑھی جاتی ہے، یہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، یہاں پخانے کیے نہیں ہیں۔ اس نے کہا صحابہ مجھے کیا کہہ رہے تھے اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا میرے اللہ نے مجھے اخلاق کے لیے تکمیل کے لیے بھیجا ہے، میں نے تو اس طرح ہی کہنا تھا۔ اس یہودی نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مجھے کلمہ پڑھ کے اپنی غلامی میں لے لیجئے۔ یہ تھے میرے نبی کے اخلاق۔ اس کو بھگا سکتے تھے لیکن نہیں بھگایا، کیوں؟ اس لیے کہ اخلاق سامنے پیش کیے۔ ہمارے پاس نرم لہجہ بھی موجود ہے، ہمارے پاس اپنے نبی کے اخلاق بھی موجود ہیں، وہ ساری چیزیں میرے نبی ہمیں محفوظ کر کے دے کر کے گئے۔ آج ہم لوگ بڑے نعرے لگاتے ہیں کہ جی ہم عاشق رسول ہیں، یار ہمیں اپنے نبی سے بڑی محبت ہے، لیکن نبی جو کچھ دے کے گئے ہیں اس پہ کتنا عمل کر رہے ہیں؟ نبی جو کچھ کہہ کے گئے اس پہ کتنا عمل کر رہے ہیں؟ یہ ذرا ہم اپنے سارا دن شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر کے یہ تو دیکھتے رہتے ہیں کہ یار میں کیسا ہوں، میں کیسا ہوں، میرا چہرہ کیسا ہے۔ کبھی اب اوپر تو دیکھتے ہو، کبھی گربان میں بھی دیکھو کہ ہم کیسے ہیں، میرا دل کیسا ہے، میں نے اپنے نبی کی زندگی کو کتنا اپنی زندگی میں لے کر کے آیا ہوں۔ اور صحابہ نے پھر کیسے اخلاق، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے ہیں، ایک بندہ حضرت ابو ذر کو گالیاں دینا شروع ہو گیا، گالیاں دے رہا ہے اور یہ چل رہے ہیں۔ فرمایا آگے گھاٹی آ رہی ہے، اگر اس کے اندر گر گیا تو جو تم کہہ رہے ہو میں اس سے بھی زیادہ کا مستحق ہوں، اگر بچ گیا نا تو پھر جو تم کہہ رہے ہو نا اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ تھے اخلاق، یہ تھے اخلاق۔ آج بات کر کے تو کوئی دیکھے فوراً اینٹ کا جواب پتھر سے ہوگا۔ میں کیا کہتی ہیں، میرے بیٹے تو ایسے ہیں کہ کسی کو پہل کر کے سلام ہی نہیں کرتے، ہم کیوں کریں بھائی؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ افشح السلام اطعم الطعام، سلام کو عام کرو اور غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، تمہارے اخلاق بنے۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا اخلاق کی نشانی ہے، سلام پہل کرنا اخلاق کی نشانی ہے۔ میرا نبی دونوں جہانوں کا سردار ہے، خدا کی قسم تاریخ اس کی حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، میرے نبی کے سامنے سواری کے سامنے اگر 4 سال کا بچہ بھی گزرتا تو میرے نبی پہلے کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے نبی پہلے کہتے سلام میں پہل کرنا اخلاق کی نشانی ہے، محبت بڑھنے کی نشانی ہے۔ اور آج ہم لوگ جو جانتا ہے تو کرتے ہیں، وگرنہ نہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے۔ حضرت احنف بن قیس حلم میں بہت مشہور تھے کہ ان کو کوئی غصہ دلا ہی نہیں سکتا۔ ایک بندہ آیا، کہتا ہے میں ان کا ذرا امتحان لیتا ہوں، گالیاں دینا شروع کر دی، جا رہے گالیاں دیتا رہا۔ جب ان کا شہر قریب آیا تو رک گئے، اور اس آدمی کو کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں یار جتنی گالیاں دینے ہیں نا ادھر دے۔ اس نے کہا کیوں؟ فرمایا آگے میرا شہر آ رہا ہے، مجھے لوگ جانتے ہیں، اگر وہاں گئے تو لوگ تیری چترول کریں گے، پکڑ کے تجھے ماریں گے، جو تو نے گالیاں دینی نا مجھے ادھر دے دے تاکہ آگے تجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ وہ قدموں میں گر گیا، فرمایا حضرت اتنا بڑے حلیم، اتنے بردبار کہ میں گالیاں دے رہا ہوں، اور کیا کہہ رہے ہیں گالیاں دینی تو ادھر دے دو تاکہ تمہیں آگے کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اور آج ہم دیکھیں ہمارے اندر کیا ہے۔ قربان جاؤں، غزوہ احد کے موقع پہ ایک وقت آیا کہ ابو سفیان مجبور ہو گیا مدینہ جانے پہ، مکے میں قحط پڑ گیا، قحط آ گیا مکے میں، نہ بارش ہوئی، بچے پریشان، عورتوں کے پستان سے دودھ ختم ہو گیا، جانور پریشان ہیں، پینے کو پانی نہیں ہے، گندم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ابو سفیان نے سوچا کیا کروں، اب مدینے تو جانا پڑے گا، اور جس بندے سے یہ مکے والے گندم لیتے تھے اس کا نام تھا سمامہ، اور وہ ابھی بتایا مسلمان ہو چکے تھے۔ انہوں نے جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا جی مکے والوں کو میں جب تک نہیں دوں گا گندم جب یہ محمد رسول اللہ کو مان لیں گے، انہوں نے گندم دیا۔ اب یہ حیران کہ کیا کریں، رات کو چھپ کر کے یہ گئے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آقا کے گھر گئے، اور آپ نے واقعہ سنا ہوگا ان کی بیٹی نے بستر لپیٹ لیا،
اور انہوں نے کہا جی بستر کیوں لپیٹا؟ فرمایا تم اس قابل نہیں ہو، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو ابو سفیان نے اپنے دکھڑے سنائے۔ فرمایا محمد ہمارے ہاں مکے میں اتنا قحط پڑ گیا، بارش بھی نہیں ہوئی، بچے بھی پریشان ہیں، جانور بھی پریشان ہیں، عورتوں کے پستانوں سے دودھ بھی ختم ہو گیا ہے، لہذا ثمامہ نے گندم بھی بند کر دیے، لہذا آپ اسے کہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں اپنا دکھڑا سنا رہا تھا، میں نے آنکھ نظر اٹھا کر کے جو دیکھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے ہمارے دکھ کو سن کے۔ اور یہ وہی دن تھے کہ تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کے میدان میں میرے نبی کے دانتوں کو ان لوگوں نے توڑا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے ہوش کیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا۔ وہی دن گزرے تھے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عبداللہ ابن جعش کی گردن اڑائی گئی، حضرت انس بن نضر کی گردن یہ کی گئی۔ اتنے دن گزرے تھے، لیکن آج جب یہ گیا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا ثمامہ یا میرے پاس لے کے آؤ، صحابی کو بلایا یار لکھو، اور فرمایا ثمامہ آج تک تو ان کے کہنے پہ گندم دیتے تھے، آج تمہیں محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں، جس طرح پہلے دیتے تھے اس سے بھی ڈبل دو، اس لیے کہ تمہیں محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ جو دان کے دشمن تھے، جنہوں نے مکے سے نکالا تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی انہی کے لیے کیا کہہ رہا ہے کہ اس کو گندم دو، اور پھر ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہ مکے والوں کے اوپر رحم فرما۔ ابو سفیان کہتا ہے جب میں آیا تو مکے کے اندر بارش پہلے ہو چکی تھی۔ یہ اخلاق سکھائے نبی نے، یہ اخلاق سکھا کے گئے، اس پہ کب عمل کریں گے؟ اس پہ کب آئیں گے بھائیوں؟ آج بھائی بھائی کا دشمن ہے، ماں بیٹی آپس میں نہیں بولتی، گھروں کے اندر اتنی لڑائیاں اور جھگڑے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اخلاق نبی نہیں ہے ہمارے پاس، ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے، ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں ہے، ہم کسی کو سننے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم نبی کے اخلاق کو سنیں یا نبی کی زندگی کو پڑھیں کہ نبی نے کس طرح سے زندگی گزاری ہے۔ خدا کی قسم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اخلاق بتائے اور فرمایا جو ان پر عمل کرے گا، اپنے اخلاق کو اچھا کرے گا، وہ کل قیامت کی صبح میرے قریب ہوگا۔ جتنے اخلاق اچھے ہوں گے اتنا زیادہ میرے قریب ہوگا۔ اور فرمایا اگر اللہ عبادات کو کوئی صورت دیتے، اللہ عبادات کو اگر کوئی صورت دیتے تو حسن اخلاق کو سب سے زیادہ اچھی صورت دیتے۔ فرمایا کل قیامت کی صبح سارے لوگ ہر جماعت میں زیادہ لوگ ہوں گے، لیکن حسن اخلاق والے تھوڑے سے ہوں گے، ان کے اخلاق والے بہت کم لوگ ہوں گے جو ایک جگہ پہ جا کے کھڑے ہوں گے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے لوگ اخلاق کو فالو نہیں کرتے، اخلاق ختم ہو جائیں گے ان کے اندر۔ اور آج وہی حالت ہے کہ ہمارے اندر صبر ہے ہی نہیں، ہمارے اندر ذرا بھی برداشت نہیں ہے، کوئی تھوڑی سی بات کرتا ہے اس کا دگنا ہم جواب دے دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں گزارش ہے آپ سب حضرات سے کہ اپنے اخلاق کو اچھا کریں، ہم اپنی نبی کی زندگی، یہ ربیع الاول کا مہینہ یہی تو ہمیں یہ دینے کے لیے آیا ہے، پیغام دینے کے لیے آیا ہے کہ نبی کی زندگی پہ عمل کرو، نبی کی زندگی پہ عمل کرو۔ اگر عمل کرو گے تو پھر تم سچے عاشق رسول بھی ہو اور تم پھر میلاد بھی مناؤ، پھر تم سب کچھ کرو اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ عمل کرنے والے ہو۔ اگر رسول اللہ کی زندگی پہ عمل نہیں کرتے اور پھر نعرے لگا رہے ہو کہ ہم عاشق رسول ہیں، پھر یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں، پھر تمہارے اندر کچھ بھی نہیں ہے، پھر تمہارے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ نبی نے تو پھر یہی پوچھنا ہے نا، بتاؤ کیا لے کے آئے ہو۔ حدیث میں آتا ہے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعرات اور سوموار کے دن ہمارے اعمال نامے پیش کیے جاتے ہیں، ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ بتائیں اگر ہم گناہ کریں گے، ہم برائیوں میں پڑیں گے، تو کیا ہمارے گناہوں کی وجہ سے میرے نبی کو تکلیف نہیں ہوگی؟ وہ نبی جو ہمارے لیے دعائیں کرتا رہا، وہ نبی جو ہمارے لیے روتا رہا، تڑپتا رہا، آج اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہے ہمارے پاس؟ خدا کی قسم خود جھوٹ نہیں بولنا۔ آج 6 ربیع الاول ہو گئی ہے، 7 ربیع الاول، 6 دن ہو گئے ہیں ربیع الاول کو۔ مجھے کوئی بتائے کہ ربیع الاول شروع ہوا ہے میں نے روزانہ 1000 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا ہے کہ ربیع الاول